فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے رکھی ہے جس دن سے میں نے آسمان زمین کو پیدا کیا. مطلب شروع سے، تخلیق کے شروع سے ہی میں نے مہینوں کی گنتی بات رکھی. بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے. حرمت والے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو. ہاں ویسے گناہ کرنا عام دنوں میں بھی اس کی سزا ہے. جیسے آپ اس کی مثال یہ لے لیجیے کہ نیکی کرنا اچھی بات، لیکن رمضان کے اندر نیکی کرنا اور اہمیت کے حامل ہے. ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں نیکی کرنا اس سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ یہی مثال ہے، گناہ کرنا مذمت کا حامل ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں خطرناک ہے. اس سے تھوڑا پہلے آتے ہیں، یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ یہاں پہ یہ حدیث ان لوگوں کے منہ پہ تماشا مارتی ہے جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے. حدیثوں کے جو لوگ انکاری ہیں کہتے ہیں صرف قرآن نے قرآن کو مانا وہ پکا جنتی ہے. ہم ان سے یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ قرآن کے اندر کہاں ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے؟ بتائیں، میں کہاں سے پتا چلے گا یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے. صحابی رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی فرماتے ہیں سال کے اندر 12 مہینے اللہ کے رسول نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ثلاث متوالیات، 3 مہینے پھر رکھے. کون سے؟ صحابی رسول نے وضاحت فرمائی ذوالقعدہ والحجہ والمحرم. ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تینوں پہ رکھے. اور آگے فرمایا رجب، اور رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہینوں کی حکمت کیا ہے؟ 12 مہینے 12 حرمت والے ہونے چاہیے، یا ان 4 میں جو حرمت رکھی گئی اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ذوالقعدہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں حاجی حج کرنے جاتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کفار بھی مانتے ہیں. کفار بھی ان 4 مہینوں میں نہ قتال کرتے تھے نہ جنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اپنے والد کے قاتل کو دیکھتا پھر اس کو کچھ نہیں کہتے، اتنی حرمت کو وہ مانتے تھے. تو ذوالقعدہ کے اندر حاجی حج کرنے جاتے ہیں، اس لیے وہ سکون سے عمل سے جائیں حج کرنے، ان کو کوئی درمیان میں تکلیف نہ پہنچائے. حج کا مہینہ کچھ حاجی اسی مہینے واپس آ جاتے ہیں اور کچھ حاجی پھر محرم میں واپس آتے ہیں. اس لیے ان تینوں مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تاکہ حاجی امن سے آئیں، امن سے جائیں، امن سے حج کریں. اب رجب میں کیا حکمت ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو حج کرتے نہیں، جن میں یہ ابتداء نہیں کہ حج کریں، بہت زیادہ پھر حج کرنے جائیں، ان میں مشقت، تو وہ عمرہ کریں
عمرہ رجب میں کریں تاکہ وہ امن سے جائیں، امن سے آئیں، امن سے عمرہ کر کے آئیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ حکمت نہیں. حالانکہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گناہ کرنا ویسے بھی بہت ہی زیادہ جرم ہے. جو بہت ہی زیادہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا اثر اس کے دلوں پر لگ جاتا ہے. جس طرح اللہ کا فرمان کا اللہ جو گناہ کرتے ہیں ان کی گرہ سے معلوم ہو جاتی ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں دنیا کے اندر ان کی معیشت تک ہو جاتی ہے. اور کہا مانتے کہ ایک مہینہ اپنی معیشت تک. لیکن ان 4 مہینوں میں ظلم کرنا بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہو رہا ہے. اب اس مہینے کے اندر جو یہ مہینہ چل رہا ہے ماہ فرد، کچھ ایسی بدعات ہیں یا کچھ ایسے کام ہیں جو اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. سب سے پہلا کہ اس مہینے کے اندر دھوکہ کیا جاتا ہے، قاتل کیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ایسے ہیں جو میری امت میں ہوں گے، اور وہ جاہلیت کے کام، جاہلیت کے 4 ایسے معاملات ہیں میری امت میں ہوں گے. لا يتركونهن، میری امت ان 4 کاموں کو کبھی نہیں چھوڑے گی. سب سے پہلا الفخر فی الاحساب، حسنوں میں فخر کرنا. میرے باپ نے یہ کیا تھا، میرے دادے نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، تیری کیا حیثیت. کچھ لوگ جب لڑائی کرتے ہیں تو دوسروں کو یہ باتیں کہتے ہیں تیرے دادے نے کیا کیا، میرے دادے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، تیرے باپ نے کیا کیا، میرا باپ تو اس کو دے کر. اللہ کے رسول نے فرمایا جاہلیت والا یہ کام ہے، یہ میری امت میں موجود ہے. وَالتَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اور دوسرا نسب میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا. اپنی ذات اس کی اعلیٰ ہے، اس کی ذات کی اہمیت ہے، اور کسی کی ایسی ذات ہے اس ذات کی اہمیت ہے. وہ ذات اس عہدے پر نہیں، وہ ذات غریب ہے، تو اس کو کہنا کہ تو اس ذات کا ہے، تیری کیا حیثیت ہے، میں اس ذات کا ہوں، اس کا حصہ ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو نسب میں تان دینا یہ بھی جاہلیت والا معاملہ ہے جو میری امت میں موجود ہے. اور تیسرا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا. جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آج اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوگی یا اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. اور چوتھا والنیاحۃ، لوہا، جو اس مہینے کے اندر بہت ہی زیادہ عام اور جام ہوتا ہے. اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تقم قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سرباب من قطران وزرع من جلد. نوحہ کرنے والی عورت اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے مر جائے، یعنی وہ نوحہ کرتی تھی اور اس نے توبہ نہیں کی، پہلے اس کی موت آ گئی، تو وہ قیامت کے دن جب اٹھے گی تو اس پر جو لباس ہوگا وہ خارش کا ہوگا، خارش کا لباس. آج کسی انسان کو خارش ہونے کتنی خطرناک ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، پوری رات پورے جسم کو چھیلتا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو خارش کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کی جو چادر ہوگی وہ بندر کی ہوگی، بہت ہی خطرناک یہ لباس. اور وہ عورت یہ عذاب مسلسل پاتی رہے. تو دیکھیں نوحہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے.
ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. یہ حدیث سے بخاری کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بضعف الجاہلین. لیس منا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. من لطم الحدود جو اپنی رخسار کو پیٹے. آج کل جب دعا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اپنے رخساروں پہ مارا جاتا ہے، اپنے رخساروں کو لوٹا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا مشقل جیو، اور اس شخص کا بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں جو گریبانی کو چاک کرتا ہے. آج کل جو دعا کرتے ہیں انہیں یہی وہ اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں. اور تیسری وہ دعا بضعف الجاہلین، اور جاہلیت والی پکار پکار، جاہلیت والی پکار پکار یہ واقعہ کرنا. اور آج کل جب بھی کسی کی میت ہو جاتی ہے تو وہ واقعے کرتے ہیں، جیسے انداز کے واقعے کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے ابو بردہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا وفات کا ٹائم قریب آ چکا ہے. طبیعت ناساز ہے اور ان کا سر ان کی ایک اہلیہ کی گود میں ہے. اچانک سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ہنسی تاری ہو. تو وہ اہلیہ جن کی گود میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا سر، وہ چلانے لگی، رونے لگی، پیٹنے لگی. ابو بردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو افاقہ اور صحیح ہوئے تو کہنے لگے میں اس شخص سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں جس سے رسول اللہ نے بیداری کا اعلان کیا. یہی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. جو رخسار کو پھاڑے، گریبانوں کو چاک کرے، واقعے کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں جس سے رسول اللہ کا کوئی تعلق. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوحہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر آج کے دن نوحہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ماہ محرم کے اندر یہ نوحہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کی دل کے اندر نواسہ رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں. جن کی دل کے اندر رسول اللہ کے اہل بیت، رسول اللہ کے صحابہ کی محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں. وہ ہم سب کو ہوتا ہے، گھر میں میت ہو جائے تو بھی کم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے ماتم کا حکم دیا ہے، نہ چلانے کا حکم دیا ہے، بلکہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ صبر کریں. اور اللہ نے اس کو آسان کرا دیا. بقرہ کے اندر رب العالمین کا فرمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی ثمرات کی کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہمیں کیا فرمایا آخر میں؟ آزماتے تو ہیں لیکن یہاں پہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے. بشر الصابرین، یعنی باغیلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، لوہا نہیں کرنا، بلکہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے خوشخبری دی. کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہاں وہ بندہ، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو
لیے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جو یہ کہتا ہے اس کو خوشخبری کس چیز کی ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کو ہمیشہ رب العالمین کی رحمت گھیرے ہوئے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو یہی کہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہو، صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے. اولئک هم المهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ. اسی طرح ایک اور مقام پر صبر کرنے والوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرتے ہیں ان کو اجر بے حساب دیتا ہے رب العالمین، بے حساب. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہاں ہمیں شاد ہونے کا غم ہے، غم ہے، لیکن صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اور جو صبر کرتا ہے اس کی خوش نصیبی آپ نے سن لی. بے حساب و کتاب اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اس کے اوپر رحمتیں برستی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قرار دیا. اب آتے ہیں کہ سیدنا حسین اور حسن کا مقام کیا ہے، ان کا کیا مقام ہوگا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اتنا ہی کافی ہے، نواسے ہونا ہی کافی ہے، ان کا مقام یہی کافی ہے. لیکن پھر بھی کچھ حدیثیں سن لیں. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کیا آپ کی ان سے محبت؟ کہنے لگے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے فقط احبنی، اس نے ان سے محبت کی. اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو اپنے دل کے اندر ان کے لیے نفرت رکھتا ہے فقط ابغضنی، اس نے مجھ سے نفرت رکھی، اس نے مجھ سے بغض کیا. اس حدیث کے اندر کیا پتا چلتا ہے کہ جو حسن حسین سے محبت رکھتا ہے وہ سمجھ لے اللہ کے رسول سے حقیقی محبت رکھتا ہے، اور جو حسن حسین سے بغض رکھتا ہے وہ سمجھ لے اللہ کے رسول کی حقیقی محبت اس کے دل کے اندر موجود نہیں. بخاری کے اندر موجود ہے کہ حج کے دنوں میں ایک کوفی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ایک سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اس نے یہ سوال کیا کہ اگر مچھر کا پھول کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کیا ہے. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے سوال کیا کہ اگر مچھر کو مارا جائے تو اس کا کیا جواب. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ نواسے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتان من الدنیا، یہ دنیا کے میرے جو پھول ہیں ان کو اوقات دے، آج مچھر کے بارے میں پوچھتا ہے. یہاں پہ یہ حدیث بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں فرمایا حسن و حسین دنیا کے میرے جو پھول. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى الحسين بن علي رضي الله عنه. جو شخص اس بات سے خوش ہو، جس کی دل کے اندر اس بات کی خوشی ہو کہ وہ چاہتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کی دل میں یہ محبت ہوتی ہے کہ میں دنیا کے اندر کسی جنتی انسان کو دیکھوں، میری دکھاوت میں کسی جنتی انسان کو دیکھوں، پر ينظر الى الحسين بن علي، اس کو چاہیے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. مطلب جس طرح بہت سارے صحابہ کرام الگ الگ جنت کی بشارت دی گئی، اس طرح یہاں پہ سیدنا حسین بن علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. حالانکہ سب صحابہ جنت کی، ہم سب کا ایمان ہے، سب صحابہ جنت کی،
تو یہاں پہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بنا. اسی طرح ان کا مقام کیا ہوگا کہ جن کو اگر رسول اللہ دیکھے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. دیکھا کہ سرخ جبے میں حسن حسین آ رہے ہیں تو اترے خطبے ممبر سے اترے اور گئے ان کو اٹھایا آ کر ممبر پر بٹھایا اور کہنے لگے انما اموالکم واولادکم تمہارے مال تمہاری اولاد کتنا ہے. میں نے ان کو دیکھا تکلیف میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیں ان کا کیا مقام ہے. ہم مقام مانتے ہیں لیکن ان کے غم میں شہادت ہے. ہمیں بھی غم ہے لیکن صبر کرنا چاہیے. صبر کا مقام آپ نے سن لیا. تو لہٰذا حسن حسین کا مقام بہت اونچا ہے. سب صحابہ کا مقام اونچا ہے. سب صحابہ جنتی ہیں. ان کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی مل گیا لیکن پھر بھی الگ الگ ان کا مقام سن رہے ہیں. قرآن مجید میں کافی آیات ہے صحابہ اکرام کی فضیلت کے بارے میں. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ میں مقام کیوں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ماہ محرم کے اندر صحابہ اکرام کو برا بلا کہا جاتا ہے لیکن نہیں, صحابہ اکرام کو برا بلا نہیں کہا جائے. اور جو کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کو چیک کریں. کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی ذرا بھی رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا مقام اللہ نے قرآن بیان کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمان بیان کیا. یہاں پہ کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. یہاں پہ 3 قسم کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. سابقین اولین یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ایک گروہ مہاجر کا, ایک گروہ انصار کا, اور تیسرا گروہ وہ جو اسلام لانے میں تو سبقت نہیں کی لیکن والذین اتبعوہم بإحسان جنہوں نے ان مہاجروں انصار کی پیروی کی بإحسان اچھے طریقے سے. جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی, اللہ کے دین سے محبت کی, اسی طرح انہوں نے بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے. اور یہ آیت قیامت تک آنے والے لوگوں کے مستحق. جو بندہ قیامت تک کبھی بھی آئے بیچ میں اور وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا, اپنے دل کے اندر صحابہ کے بارے میں محبت رکھے گا, وہ اس آیت کا مستحق ہے اور وہ بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس لقب کا مستحق ہے. تبعوہم بإحسان کا مقصد ہی ہے. کیوں؟ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لائیں, وہ یعنی بعد میں آنے والے ما آمنتم بہ, جس طرح تم ایمان لائے تم. یہاں پہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کے مخاطب کون ہے؟ اس وقت موجود کون تھے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کے ایمان میں شک کرے, سمجھ لو اللہ کے قرآن میں شک کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ جو تم جیسا ایمان لائے گا فقد اہتدوا, وہی ہدایت یافتہ ہے, اس کو ہدایت مل سکتی ہے, وہی ہدایت کا مستحق ہو سکتا ہے. جو صحابہ کے بارے میں برا بلا کہتا ہے وہ اللہ کے رسول کا فرمان سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا نہ کہو. یہاں پہ سارے صحابہ آ گئے, صحابی کی تاریخ سن لیجیے. حافظ نے حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تاریخ بہت ہی جامع کی ہے مختصر الفاظ میں. من لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام.
جس شخص نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو مؤمن بھی ایمان کی حالت، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ نبی نہ ہو، بتا نہیں یہاں پہ سارے آ گئے۔ کون کون آ گئے؟ کہ جس نے بہت ہی زیادہ نبیوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، یہاں اس میں وہ بھی آ گئے کہ جو صحابہ ایک لمحہ اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے چلے گئے، ہر صحابی آ گیا، وہ نابین ہو یا نابین نہ ہو، کوئی صحابی نابین بھی تھے۔ اگر کوئی بندہ یہ تعریف کرے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت، اس کی تعریف غلط ہے۔ پھر عبداللہ بن ام مکتوم کہاں جائیں؟ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ یہاں پہ یہی تعریف کہ جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر فوت ہوا۔ یہاں پہ وہ صحابی بھی نکل جائیں گے کہ جو درمیان میں مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر ایمان لائے تھے۔ ایک دو صحابہ ایسے تھے لیکن انہوں نے بعد میں اسلام لایا اور اسلام پر فوت ہوئے، وہ بھی صحابی کے لسٹ میں آ گئے۔ ہاں وہ بندہ جس نے ایمان کو قبول کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر فوت ہوا تو وہ صحابی کی لسٹ میں نہیں آیا۔ یہ صحابی کی تعریف تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا نہ کہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے صحابہ تو وہ ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فلو ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا۔ میرے صحابہ اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی خرچ کریں کسی چیز کی، آدھی مٹھی خرچ کریں اور تم سونے کے پہاڑ خرچ کر دو، تم اس اجر کو نہیں پا سکتے جو اجر انہیں آدھی مٹھی میں پائے۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ یہاں پہ بھی وہی آتی ہے کہ وہ تو وہ تھے بل مقام احدہم عمرہ، ان کی ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا، ایک گھڑی ایک لمحہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزارنا، وہ اتنے اجر کا مستحق ہے تمہاری پوری زندگی کے عمل، یعنی تم پوری زندگی عمل کرتے رہو اور ان کا ایک لمحہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا ہوا ہو وہ لمحہ اللہ کو اتنا پیارا ہے تمہاری پوری زندگی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ صحابہ کا مجھے مقام، وہ صحابہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے یہی سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں، ایسے باغات جو ہمیشہ ہیں۔ دنیا میں جس کے پاس باغات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے نہیں ہوتے، وہ ختم ہونے کو ہے کیونکہ دنیا میں آتی ہے جس کے پل، لیکن وہ جنت اس کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جو صحابہ ہیں وہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کو اللہ ایسے باغات دے گا خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی کوئی ختم ہی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کے بارے میں اللہ اعلان کرے یہ کامیاب ہے، اس کو اگر کوئی کہے تو وہ اپنی کامیابی میں شک کرے۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ الفجر کے اندر رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا یا ایھا النبی، قرآن میں صرف 4 جگہ ہیں جہاں پہ محمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہاں پہ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
کیونکہ محمد کا مقام بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ کہا جائے. صرف رسول اللہ کہہ دیا تو پھر سارا مقام اللہ کے رسول کا آ گیا. جو رسول اللہ ہو اس کا اور کیا مقام بیان کیا ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد، جس کو اللہ اپنا قاصد بنا لے اس کا مقام کب ہوگا؟ پھر آگے صحابہ کا مقام بیان کیا. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ یہاں پہ صحابہ کی صفت بیان کی. اشداء علی الکفار، کفار پر سخت تھے. اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. جو بندہ چاہتا ہے میں صحابہ کے نقش قدم پر چلوں، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں سے جو اللہ کے انکاری ہیں ان لوگوں سے سخت رویہ رکھے. آج کل ہمارے بہت سارے مسلمان ان لوگوں کو اپنی شادی میں بلاتے ہیں. بہت سارے مسلمان ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے رسول کے انکاری ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے انکاری ہیں. بلکہ یہاں پہ صحابہ کی یہ صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ کفار کا مقصد کفار کے نرم ہے. ہاں نرم ہے لیکن کس کے لیے؟ وہ ہمارا بین آپس میں رحمتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمیں سبق ملا. جو بندہ چاہتا ہے میں صحابہ کے نقش قدم پہ چلوں، اسے چاہیے کہ اپنے مسلمانوں سے رحم دلی رکھے. لیکن یہاں پہ الٹا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جو اپنے ہیں ان کو پرایا سمجھا جاتا ہے اور جو پرائے ہیں ان کو اپنا سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ صحابہ کی اللہ نے صفت بیان کی. جو اپنے ہیں ان کو اپنے سمجھتے ہیں، جو پرائے ہیں ان کو پرائے سمجھتے ہیں. پھر آگے ایک تیسری صفت صحابہ کی بیان کی. سجدہ. آپ جب بھی صحابہ کو دیکھیں گے، جب بھی صحابہ کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں ہمیں یہ کیا ہے. جو بندہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اور وہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ صحابہ کے مکمل نقش قدم پر چل رہا ہے. صحابہ تو وہ تھے جب بھی آپ دیکھیں گے رکوع کی حالت میں ہوں گے یا سجدے کی حالت میں ہوں گے. اور یہاں پہ جو کہتا ہے میں صحابہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھے، اس کی محبت کس کام؟ ایک اور صفت اللہ نے صحابہ کی بیان کی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہر وقت اللہ کی رضا کی طالب، ہر وقت اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں. اور آج جو کہتے ہیں صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دکھائیں ان کا ہر لمحہ کہاں ہے جو اللہ کی رضا کا طالب. ہاں جو بندہ چاہتا ہے میں صحابہ کے نقش قدم پہ چلوں، اسے چاہیے اپنا ہر لمحہ کوشش کرے اللہ کی رضا کا طالب بنانے. آج ہم مسلمان دکانیں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں. رضا کا لمحہ نماز چل رہی ہے، ہم دکانیں بیٹھے ہوئے، یہ رضا کے طالب ہے؟ نہیں میرے بھائی. ہاں اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ جیسا ایمان لائیں، پھر ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. ہم رضی اللہ عنہ و رضوان کے سرٹیفکیٹ کے حامل ہیں. صحابہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے. تو لہٰذا اگر ہمارے دلوں میں کسی کے بھی دل میں صحابہ کے بارے میں چھوٹا سا بھی خدشہ خدشے کو دور کر دیں. کیوں؟ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی دل میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. صحابہ انسان تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، انسان تھے. اس ایک غلطی کو لے کر ساری خوبیاں نکال دے گا، بہت ہی بڑا یہ جرم ہے. کسی انسان کی بہت ہی زیادہ خوبیاں ہوں اور اس میں ایک خامی لے کر اس کو کھلایا جائے، یہ عقل نہیں استعمال کرتا. بلکہ عقل کہتا ہے ایک خوبی کو، ایک جو غلطی ہے اس کو چھوڑ دو، خوبیاں کو دیکھو. اسی لیے اللہ نے فرمایا تو تم نساء کے اندر عورت کے بارے میں عسى الله أن يجعل قریب ہے کہ تم نے جس عورت کے اندر ایک برائی دیکھی ہے تو اس عورت کے اندر اللہ نے بہت ساری بھلائیاں بھی رکھی ہیں. کسی کی کوئی بیوی ہے، اس کے اندر ایک غلطی ہے، ایک خامی ہے، اور اس ایک خامی کو لے کر اسے لڑتا ہے. نہیں، اللہ نے کہا دوسری خوبی کو تو چیک کرو. تو ایسے ہی ہے اگر کسی انسان میں بہت ساری خوبیاں ہوں اور ایک غلطی ہو تو ایک غلطی کو پھیلایا نہیں جائے بلکہ اس ایک غلطی کو چھوڑ دیا جائے. ایسے ہی اگر صحابہ سے کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو ان کی خوبیوں سے ملا کر ان کا مدد تو کیا جائے.
میں تو یہی کہوں گا صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ نے رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ لیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک بات توجہ فرمائیں, یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم, پہلے میں نے یہ بات کی ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ. جس طرح اس مہینے میں گناہ کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی زیادہ خطرناک, تو اسی طرح ان مہینوں میں نیکی کرنا بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند. کیونکہ جس لمحے میں گناہ کرنا اللہ کو ناپسند ہے, تو اس لمحے میں گناہ کو چھوڑ کر اور نیکی کرنا بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند. اسی لیے ماہ محرم میں روزے ہیں, ایک عمل ہے روزہ. ہمیں بہت ہی کثرت سے اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنے چاہیے. خاص طور پر نویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی بھی روزے رکھتے. پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو, یہ بھی رکھ رہے ہیں, کوئی وجہ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے, وہ یہ ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی, فرعون غرق ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ اس خوشی کو منائیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آئندہ سال رہا تو نبی کا بھی روزہ سال رہوں. اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ ان میں سے ہے, انہیں میں سے ہے. تو لہٰذا یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں 2 دن روزے رکھنے چاہیے. صرف 10ویں کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ یا تو نبی کا ملا لیں, اگر نبی کا نہیں ملا سکتے تو 11ویں کا ملا لیں. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یکفر السنۃ الماضیہ, جو گزر گئی جو سال ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے. تو لہٰذا ہمیں ان روزوں کو اپنانا چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, اور بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, اور بھی جو نیک نیک اعمال ہیں ان کو کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے نیک اعمال میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وجميع حاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.